جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اگست کی 12 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 13۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو شہادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس سے پہلے 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے، یہ رونے کا نہیں، پیٹنے کا نہیں، غم کا نہیں۔ شہادت تو مقصود اور مطلوب ہے مومن کی، جس کو مل جائے۔ شہید آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا قطرہ بدن سے نکل کر زمین پر بعد میں جاتا ہے، پہلے قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کو مرنے کے ساتھ ہی جنت کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس کی موت آسان ہوتی ہے، شہادت کی موت آسان موت ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو آسان سمجھتے ہیں جو بستر پر ہو، ٹھیک ہے ایسے ہی، وہ پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب شہید ہوتا ہے تو آسانی سے جان نکلتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر قبر کی تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں، محشر میں اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ شہید کو 70 حوروں کے ساتھ ان کی شادی کی جائے گی، بڑے فضائل ہیں۔ 70 آدمیوں، اس کے گھر کے یا رشتہ دار یا دوست احباب کے بارے میں اسے حق دیا جائے گا کہ ان کی سفارش کر، میں تیری سفارش کے ساتھ ان کو بخش دوں گا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ کافر کے حق میں نہیں سفارش ہوگی، ہو مسلمان گنہگار ہو بے شک۔ شہید اس 70 آدمیوں کے بارے میں، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے خون، بدن سے خون نکلے گا اور وہ خوشبو پھیلا رہا ہوگا، خوشبو۔ اس واسطے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ تک نہ کہو۔ تو بڑے فضائل ہیں۔
لیکن ہم نے ویسے دن بنا لیے غم کے، پریشانیوں کے، ماتموں کے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ ویسے ہی شروع سے معزز مہینہ آ رہا ہے، اور یہ عاشورہ کا دن بھی، یعنی کہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ حضرت حسین کی شہادت بھی 10 تاریخ کو ہو گئی۔ تو 10 تاریخ محرم کی تو پہلے ہی بڑی فضیلت والی چیز تھی، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی نعمتیں انبیاء پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس دن نشاور کی ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت اس دن میں ہو گئی، یعنی کہ اس حضرت حسین کی شہادت سے اس دن کو کوئی فضیلت ملی ہے۔ تو بہرحال شہید اللہ کے ہاں اتنا بڑا معزز ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر قسم اٹھاتا ہے، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید۔ 3-4 بار آپ نے قسم اٹھا کر کے کہا، اتنی بڑی فضیلت کی چیز تو ہے شہادت۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سنتے ہیں، تو یہ جو ہمیں اللہ کی نعمت یہ ملی ہے آزادی کی، پاکستان آزاد ہوا، جگہ جگہ آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے، بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں، کپڑے، ٹوپیاں، پتہ نہیں کیا کیا، گانے باجے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ آزادی، آزادی واقعی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آزاد آدمی بادشاہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے ہیں اور تم سب کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو ایک ملک میں کئی بادشاہ تھوڑی ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ساری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ بادشاہ ہیں، کیوں؟ آپ آزاد ہو گئے۔ آزادی ایک بادشاہی ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، لیکن حد کے اندر رہنا ہے۔ مادر پدر آزاد نہ ہو جائے آدمی کی آزادی ہے جی آزادی ہے، وہ آزادی نہیں ہے جو شریعت کے حدود سے نکل جائے۔ شریعت کے حدود کے اندر رہنا ہے، سے نکلنا نہیں۔ اور یہ ہر عقل مند اور جو بھی شعور رکھتا ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے ہمسائے کے گھر پر قبضہ کر لے، کہے کہ نہیں جی آزادی ہے، ٹھیک ہے میں اس گھر میں آؤں اس گھر میں آؤں، وہ آگے منہ توڑ دے گا، تو کون آتا ہے میرے گھر میں قبضہ کرنے والا؟ نہیں جی آزادی ہے، آزادی ہے تو اپنے گھر میں رہے، دوسرے کے گھر میں قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلک حدود اللہ، قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے، یہ حد مقرر ہے، اس حد کے اندر رہنا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو حد سے نکلے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، وہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ حد کے اندر رہنا ہے۔ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں جی بس یہ آزادی نسواں، وہ جو مرضی ہے کریں، آزادی صحافت، جو مرضی ہے لکھے کہیں، یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ آزادی ہے، سیاسی آدمی جو مرضی ہے وہ اسے نکالے، نہیں۔
حدود کے اندر رہنا پڑے گا، حدود سے نکل نہیں سکتے، بالکل یہ واضح بات ہے۔ اور دیکھو حکومت کے کئی شعبے ہیں، ڈاک ایک شعبہ ہے، پولیس ایک شعبہ ہے، ادارہ ہے، فوج ایک ادارہ ہے، یہ سارے اپنے اپنے ادارے ہیں، لیکن ان کے اختیار اور ان کے لباس تک متعین ہیں، وردیاں متعین ہیں۔ کوئی ڈاکیا پولیس کی وردی پہن کر ڈیوٹی پہ جا سکتا ہے؟ کہے کہ وہ بھی تو سرکاری وردی ہے، تو یہ جو ڈاکیے کی ہے یہ بھی سرکاری وردی ہے، تو میں وہ پہن کے آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ نہیں بھائی، ڈاکیا کا جو کام کرے گا اس کے لیے ڈاکیا کی خصوص وردی ہے، اس میں آئے گا، پولیس کی وردی پہن کے نہیں آ سکتا، اور پولیس ڈاکیے کی وردی پہن کے نہیں آ سکتا، پولیس فوج کی وردی نہیں پہن سکتی، فوج پولیس کی وردی نہیں پہن سکتی، حد ہے ساری سرکاری وردیاں، یہ تو حد ہے نا، اس حد سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ کوئی کہے کہ نہیں وہ نہیں جی میں آزاد ہوں، مرضی ہو وہ پہنوں وہ پہنوں، نہیں، ایک حد ہے، یعنی شریعت کی بھی اس طرح حد ہے۔ نماز نہیں پڑھتا جی روزہ رکھ لوں گا، اور نماز پڑھنی ہے، اگر نماز کو آپ اپنی طرف سے زیادہ کر دیں گے، کم کر دیں گے، پڑھیں نماز پھر بھی، ابھی 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے فرض جمعے کے، تو کوئی کہے یار روزانہ تو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں فرض، تو آج 2 کیوں ہیں؟ فضیلت والا دن ہے تو آج تو 2 کے 4 کے بجائے 6 اور 8 ہونے چاہیے تھے، فضیلت والا دن ہے۔ نہیں، جو آدمی 2 سے زیادہ فرض پڑے گا اس کے 2 نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مجرم ہوگا، اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ نماز یہ ہے، پڑھیے، نماز کے اندر کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھے گا، درود پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں یہی پڑھے گا، لیکن ایک حد ہے۔ جمعہ عصر کے بعد پڑھ لیں گے، ہو جائے گا وہی جمعہ، حد ہے، اس کا ٹائم ظہر والا ٹائم ہے، اس سے آگے نکلو گے تو وہ جمعہ نہیں رہے گا۔ جمعہ عصر کی نماز غروب سے پہلے تک ہے، غروب ہو گیا تو اب عصر کی نماز نہیں ہے، اب مغرب کی نماز شروع ہوگی، ہر ایک چیز کی حد ہے، یعنی ایک ہی شعبے کی ایک ہی یعنی عبادت جو ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا، پھر ایک عبادت کو دوسری جگہ نہیں بدلا جا سکتا، یہ تمام حدود ہیں، اور لوگوں نے بس یہی نعرے لگائے ہوئے ہیں جی آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے، حدود کے اندر رہیں۔ آپ کو یہ آزادی ہو گئی ہے کہ پہلے غیر مسلموں کی حکومت تھی، آپ کو آزادی سے عبادت نہیں کرنے دیتے، آپ کو تعلیم نہیں آزادی سے حاصل کرنے دیتے، آپ کی دکان اپنی مرضی سے نہیں چلنے دیتے تھے، ادھر آزادی ہو گئی، آپ ٹھیک ہے آزادی سے نماز پڑھیں، اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، آپ آزادی کے ساتھ اپنی دکانیں چلائیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، آپ یونیورسٹیاں بنائیں، اس کے اندر تعلیم دیں، آپ کو کوئی غیر مسلم روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس قسم کی تو آزادیاں ہیں، ہونی ہیں، اسی واسطے ملک لیا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ بالکل آزاد ہو جائے، مادر پدر آزاد۔ شریعت کے جو ہے حدود کے اندر رہ کر آزادی منانی ہے، ہر چیز کے اللہ نے خوشی کی، غمی کی، سب کی حدیں مقرر کی ہیں، ان حدود سے تجاوز کرے گا تو مجرم ہو جائے گا، مجرم ہو جائے گا۔ تو آزادی کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مکہ والو، میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے قافلے تجارت کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ڈاکو تمہیں نہیں روکتا، نہ واپسی پر نہ جاتے وقت،
یہ میں نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ یہ مکہ میں رہنے والے، مکہ کی بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکو بھی ان کو نہیں روکتا تھا، نہیں لوٹتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تمہیں ڈاکو نہیں چھیڑتے، تو اس گھر کے رب کی عبادت تو کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو تمہیں کھلاتا ہے، تمہارے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ زراعت ہے، نہ ملیں ہیں، کچھ بھی نہیں، باہر سے تجارت کر کے آتے ہو تو کھاتے ہو، دو صرف تم سفر کرتے ہو گرمی اور سردی میں، تمہارے پورے سال کا سامان ہو جاتا ہے، تو آرام سے اب بیٹھے ہیں، دو سفر کر لیے، وہ بھی سارے تھوڑی جاتی ہیں، ایک جماعت جاتی ہے تجارت کے لیے، جو نہیں جا سکتے اپنے مال ان کو دیتے ہیں، یا وہ لے آئیں گے، یہ ان سے خرید لیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، آسانی کے ساتھ تمہیں پورے سال کا خرچہ مل گیا ہے، تو پھر آپ کیا کرو، کم از کم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں امن دیا ہے۔ تو اس رب کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کو ٹکڑے کرنے کے لیے سب تیار کھڑے، اور نام لیتے ہیں ہم ہی زیادہ غمخوار ہیں، ہم زیادہ جو ہے پاکستان کے ہمدرد ہیں، اور حالانکہ انہی کی باتوں سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دو ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر کئی ٹکڑے کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہر کہتا ہے تو محب وطن نہیں، میں محب وطن ہوں۔ اور بھائی پاکستان میں سارے محب وطن ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ محب وطن نہیں، میں محب وہ ہے۔ تو ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے پورے اسلامی اصول اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر تو ہے فائدہ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آزادی کو آزادی سمجھ کر شریعت کے حدود کے اندر رہ کر جب ہم استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کو اور بڑھا دے گا، ہمارا ملک محفوظ ہوگا، مستحکم ہوگا، ہمیں لوگوں کے دست نگر نہیں ہونا پڑے گا، فلاں سے قرضہ لے، فلاں سے قرضہ لے، فلاں سے قرضہ لے۔ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اسی میں سے ہمارا گزارا ہوگا، پھر ہم اگر اس کو اصول شریعت کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم دوسروں کو دینے والے ہوں گے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ